سوچیں ذرا، ایک ایسی دعا ہے جو دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ۔ یہ صرف قرآن کا آغاز ہی نہیں بلکہ ہماری ہر نماز کی روح ہے، ایک ایسا روحانی ساتھی جو ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ہم کتنی بار بس ان الفاظ کو دہرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور کتنی بار واقعی رک کر ان کے وزن کو، ان کے مطلب کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے، ان الفاظ کے پیچھے چھپے گہرے سمندر میں غوطہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ایک نیا زاویہ اپناتے ہیں۔ کیا ہو اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو صرف ایک یاد کی ہوئی دعا نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کے ساتھ ایک براہ راست ذاتی گفتگو کے طور پر دیکھیں، ایک ایسا مکالمہ جو ہر روز ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات چیت نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی براہ راست مکالمہ ہے جو ہمیں سیدھا اپنے رب سے جوڑتا ہے، اور اس کی خوبصورتی اس کے منظم بہاؤ میں ہے۔ اس گفتگو کا ایک بڑا خوبصورت ڈھانچہ ہے، یہ 3 حصوں میں بٹی ہے۔ پہلے تعریف کی جاتی ہے، پھر حاکمیت کا اقرار ہوتا ہے، اور آخر میں ہماری درخواست پیش ہوتی ہے۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں جو تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری دعا کھڑی ہوتی ہے۔ پہلی 2 آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے رب سے بات کا آغاز کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے نا۔ یہ پہلی آیت صرف چند الفاظ نہیں، یہ ہماری نیت کو خالص کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہماری پوری دعا کے لیے ایک رحمت بھرا لہجہ متعین کرتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن اور الرحیم تو ہم اپنی دعا کو شروع سے ہی اللہ کی بے پناہ رحمت کے حصار میں لے آتے ہیں۔ یہ ایک یقین دہانی ہے کہ ہم اس ذات سے بات کر رہے ہیں جو بے انتہا مہربان ہے۔ اچھا، تو الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن اللہ کی وہ وسیع رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، مومن ہو یا کافر، اور الرحیم وہ خاص مسلسل رحمت ہے جو صرف ایمان والوں پر ہوتی ہے۔ یہ دونوں مل کر ہمیں ایک مکمل تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اللہ کی رحمت کو مان لیتے ہیں تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے شکر گزاری۔ دوسری آیت خالص تعریف کا ایک زبردست اعلان ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ الحمدللہ کا مطلب صرف شکر ہے نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر خوبی، ہر کمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ کسی انسان کی کوئی اچھی بات ہو یا فطرت کی خوبصورتی۔ اصل تعریف کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ اور پھر یہ لفظ آتا ہے رب۔ یہ کتنا گہرا لفظ ہے۔ اس کا مطلب صرف مالک نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، پالنے والا بھی، اور ہر چیز کی پرورش کرنے والا بھی، ان تمام جہانوں کی جو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی بھی جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت کے بالکل مرکز میں، اس کی جان، اس کے ستون پر۔ یہ وہ آیت ہے جو پوری گفتگو کا محور ہے۔ یہ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید اور توکل کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک عہد ہے، ایک طاقتور اعلان جو اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہم عبادت اور مدد دونوں کو صرف اور صرف اسی کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ ذرا اس دور اقرار کی طاقت کو محسوس کریں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ہماری پوری زندگی کا دستور بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری وفاداری کہاں ہونی چاہیے اور مدد کے لیے ہمیں کہاں دیکھنا ہے۔ اب یہ سلائیڈ اس آیت کی گہرائی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ دراصل آزادی کا اعلان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم خود کو ہر دوسری چیز کی غلامی سے آزاد کر لیتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، شہرت ہو یا کوئی خواہش۔ اور جب ہم کہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم اپنے سارے ڈر، ساری پریشانیوں اور بے بسی کے احساس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مکمل آزادی۔ تو تعریف ہو گئی، عہد بھی ہو گیا، اب باری آتی ہے گفتگو کے عروج کی، یعنی ہماری سب سے بڑی، سب سے اہم درخواست کی۔ تعریف اور عہد کے بعد اب ہم اس گفتگو کے اصل مقصد پر پہنچتے ہیں، وہ حتمی التجا جس کے لیے ہم نے یہ پوری تمہید باندھی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے، کوئی دولت، کوئی عہدہ نہیں۔ ہم سب سے قیمتی تحفہ مانگ رہے ہیں، ہدایت، سیدھا راستہ۔ تو یہ صراط مستقیم آخر ہے کیا؟ یہ کوئی عام فزیکل سڑک نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا وہ سیدھا، غیر متزلزل راستہ ہے جو علم، خلوص اور صحیح عمل پر مبنی ہو۔ ایک ایسا راستہ جو ہمیں سیدھا ہماری منزل تک لے جائے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس راستے کی پہچان کیا ہے۔
آخری آیت مثالوں کے ذریعے اس راستے کی وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے اور کن سے بچنا ہے۔ کتنی واضح تعریف ہے نا؟ اللہ صرف منزل نہیں بتا رہا بلکہ راستے کا پورا نقشہ دے رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کامیاب لوگوں کا راستہ کیسا تھا اور ہمیں ان دو خطرناک راستوں سے بھی خبردار کرتا ہے جن سے ہمیں ہر قیمت پر بچنا ہے۔ تو یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ہم راستہ مانگتے ہیں ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، اور پناہ مانگتے ہیں دو طرح کے لوگوں سے، ایک وہ جنہوں نے سچ جاننے کے بعد بھی اسے رد کر دیا اور غضب کے مستحق ٹھہرے، اور دوسرے وہ جو لاعلمی کی وجہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ دعا علم اور عمل دونوں کی دعا بن جاتی ہے۔ تو اب اگلی بار جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک لمحے کے لیے ٹھہریں، ان الفاظ کے وزن کو محسوس کریں۔ کیا یہ صرف ایک معمول کی کارروائی ہوگی، یا پھر یہ وہ گہری، زندگی بدل دینے والی گفتگو ہوگی جس کے لیے یہ سورت نازل ہوئی تھی؟